اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم اور آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن، ہمارا ٹاپک اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی حقیقت پر مبنی ہے۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی پراسرار حقیقت پر مبنی ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، روحانی دنیا کا احاطہ عقل و فہم سے کرنا ممکن نہیں، اور عشق ایک تجلی ہے نور کی جو عقل و فہم کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور اس شوق و مستی سے جو عقل جنم لیتی ہے اسے عقل سلیم کہتے ہیں، عقل بیدار کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، وہ اس عقل کی بات نہیں ہو رہی جو ہم دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس عقل کی بات ہو رہی ہے جو عقل آپ کو دنیا سے بیزار کر کے آخرت اور آپ کے اصل کی طرف راغب کر دے۔ سامعین، حضور سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو آپ کی پیشانی میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا جمال رکھا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو صورت آدم کی تخلیق میں شبیہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی ہے۔ انسان اگر مزید غور کرے تو جب ابن آدم نماز میں التحیات پہ بیٹھتا ہے تو اس کا وجود عین اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور دادا مرشد سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر الدین اسم اور جسم کا یہ بندہ کہ نقشہ یہ محمد ہے، جھٹلایا نہیں جاتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، ہم میں سے بہت سے لوگ ناسمجھی میں بھی اور سمجھ والے بھی یہ خیال رکھتے ہیں کہ اول فنا فی الشیخ ہے، وسط فنا فی الرسل اور انتہا فنا فی اللہ بقا باللہ۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اول فنا فی الشیخ ہے، وسط فنا فی اسم محمد اور انتہا فنا فی اللہ بقا باللہ۔ سامعین، وحدت وحدہ لا شریک تو تبھی ہے کہ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا نہیں ہو سکتا، اور ہم اپنی ہی نادانی سے اگر ایک کو ہی تین کر دیں۔ اب آتے ہیں تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو یاد رہے کہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ تصور شیخ کرتے کرتے جب طالب کا ظاہری نقشہ مٹ جاتا ہے اور اس کی صورت عین مرشد کی صورت ہو جاتی ہے تو مرشد کی صورت پر ہی نور محمد کا جمال اسم محمد کی صورت میں منکشف ہوتا ہے۔ سامعین، اسے تصور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ جمال خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تبھی اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی ثابت ہوا کہ پہلے قوت عشق تو آ جائے،
اگلا مرحلہ تو بعد کا ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس خدا حق و قیوم کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے دیکھتا ہوں۔ سامعین محترم، جس طرح اس میں اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس کی تمام صفات اور دیگر صفاتی ناموں کا احاطہ کرتا ہے، اسی طرح اس میں محمد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذاتی نام ہے اور ان کی تمام صفات اور ذات کی تمام خوبیوں کا جامعہ ہے اور ان کی ذات سے سب سے زیادہ وابستہ ہے۔ اسی لیے حقیقت اسم محمد مجلس محمدی کی حضوری کے لیے سب سے پر اثر اور طاقتور ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، حضرت سلطان العارفین آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل اکمل وہی ہے جو اسم اللہ ذات یعنی ذات حق اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ جانتا ہو۔ میرے حضور دادا مرشد قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سدھا ویکھاں تے دسے محمد، الٹا ویکھاں تے اللہ، ظاہر باطن اوہی دسے جس دا نور تجلا، یعنی ایک ہی نور سے ہیں دونوں، بس ایک ذاتی نور ہے اور ایک صفاتی، اور صفاتی نور کے ذریعے ہی ذاتی نور تک پہنچنا ممکن ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ذاتی نور کو ڈائریکٹ دیکھنے کی جستجو کر دی، لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ کچھ اللہ کے نور سے جان سے گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سرما ہو گیا۔ سامعین توجہ طلب بات کہ کوہ طور کے ساتھ ساتھ باقی لوگ کیوں نہ جلے، کیونکہ ان کے اندر روح کس کی تھی اور وہ روح کس کے نور سے تھی، یہ اہم اور توجہ طلب بات ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صفاتی نور کے ذریعے ذاتی نور کو دیکھتے، یعنی پہلے شیخ کامل، پھر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال، اور پھر آخری پردہ کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو کبھی بھی بے ہوش نہ ہوتے۔ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے تبھی کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سمیت بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک چہرہ کے تصرف سے باطنی نور حاصل کرتے تھے۔ سامعین، آج کیونکہ حضور ظاہرہ طور پر موجود نہیں، لیکن سورہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کی حقیقت کو سمجھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و موجود ہیں، اور آپ کا لطف و کرم مومن شیخ کامل کے سینہ میں موجود ہے، تو شیخ کامل کی آنکھوں کے ذریعے ان کے باطن میں اتر کر اس نور کے جمال کا خوب مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، اللہ کا ذاتی نور جلال ہی جلال ہے، اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جمال ہی جمال ہے۔ یہی جمال صاحب حقیقت کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سامعین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ مزید اسم محمد کے اسرار سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف کو پا لیتا ہے، اسم محمد کے نور کا خوب مشاہدہ کر لیتا ہے، وہ ہر بات کے جواب میں نور محمدی سے لب کشائی کرتا ہے، اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والا، یعنی اس مقام تک پہنچ جانے والا، روشن ضمیر ہو جاتا ہے، اور عظمت عظیم ہمراہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صراط مستقیم اسے حاصل ہو جاتا ہے۔
سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دماغ میں تصور اسم اللہ اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصرف کرے، تاکہ اس کے مغز میں ذکر روح اور ذکر سر کی تپش سے ایسی آگ بھڑکے جو اسے خلاف نفس و خلاف زن و خلاف دنیا و خلاف شیطان کر دے۔ سامعین، سرکار سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب طالب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو بے شک جناب سرور کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک 7 ارواح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہایت لطف و کرم سے تشریف فرما ہوتے ہیں، اور صاحب حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ، پھر آپ کا ہاتھ پکڑتے ہی طالب کا دل معرفت الہی کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے طالب سے بڑا نہ کوئی پھر عالم ہے اور نہ ہی کوئی کامل، بلا شبہ جسے مرشد کامل اول آخر ظاہر باطن کی پہچان کروا دے، وہ جان جاتا ہے کہ اول بھی میری سرکار ہیں، آخر بھی میری سرکار ہیں، ظاہر بھی میری سرکار ہیں، باطن بھی میری سرکار ہیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ دل ان کے نور سے آباد کر لیا جائے اور آنکھیں ان کے دیدار سے ٹھنڈی ہو جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ طلب باقی نہ رہے۔ سامعین، آؤ کہ فقیروں کی کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ فقر کی کشتی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جس میں چند ہی سہی پر صاحب ایمان ہی سوار ہوئے تھے اور باقی ہلاکت میں پڑ گئے۔ یہی واحد راستہ ہے دنیا کے پل صراط سے نکل کر آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا۔ مالک کریم ہمیں سرکار دو عالم، شافی محشر، شفیع امت، نبی مکرم، نور مجسم، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین بجاہ النبی الامین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔